do I pause it? This is better. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کی اب تک 24 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم 25واں پارٹ کریں گے, 25th پارٹ. لاسٹ ویک جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا آپ کو, جسٹ کوئک ریکیپ, اوکے, جسٹ ٹو کنٹینیو ود دیٹ. 2 امپورٹنٹ کنورژنس کے بارے میں بتایا تھا, عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ. ان دونوں کی کنورژن کی, دونوں کی سٹوریز بھی آپ کو بتائی تھی, اور یہ بتایا تھا کہ دیز ور 2 ویری امپورٹنٹ کنورژنز, اور اس کی اہمیت بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب کسی قوم کا کوئی بھی لیڈر یا انفلوئنشل آدمی جب وہ اسلام قبول کرتا ہے یا وہ جب آپ کی کمیونٹی میں جوائن کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی جوائن کریں گے, اور اس میں زیادہ لوگوں کی آپ کو سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ 2 بہت امپورٹنٹ لوگ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو ابو جہل دے دے یا عمر رضی اللہ عنہ دے دے, کیونکہ یہ 2 بہت امپورٹنٹ لوگ تھے. اپنے جو ان کے قبیلے ہیں, اور قریش میں جنرلی حجاز میں ان کا بہت نام تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا سنی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ابو جہل اور عمر میں سے جو زیادہ پسند ہے تو اس کو اسلام میں بھیج دے, اور اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا اور وہ اسلام میں آ گئے. اب یہ 2 سٹوریز میں نے آپ کو سنائی تھی. آگے ہم چلے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام واز پروٹیکٹڈ اینڈ پریزروڈ. جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوڑ کے گئے تھے, بتا کے گئے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے اس کو رکھا. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور ایسٹ سے ویسٹ تک اسلام پھیلا, اور ان کے دور حکومت میں, ان کی دور خلافت میں اسلام کو اتنی باؤنڈریز کھلی, اتنی زیادہ کہ ہر جگہ اسلام پھیل گیا. بالکل, he was very good politician, he knew his strategies and so on, so he was a good politician and he did his job well, alhamdulillah rabbil alamin. اور 4 گنا زیادہ بڑھ گیا اسلامی جو ہماری حکومتیں تھیں, وہ 4 گنا زیادہ بڑھ گئی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں. آج کا ہم شروع کرتے ہیں قصہ کہ اب کیا ہوا. اب آپ کو بتا دیا میں نے کہ ایک تو یہ کہ قریش دیکھ رہا ہے, اب سینیریو کیا ہے. قریش یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک تو کافی سارے لوگ ایبیسینیا چلے گئے اس سیکنڈ مائگریشن میں. پہلے تو تھوڑے سے گئے تھے, ہینڈ فل, اس کے بعد تو 100 کے اوپر چلے گئے. تو یہ تو خالی ہوتا جا رہا ہے. اور اب حمزہ اور عمر مسلمان ہو گئے, وہ جا کر جڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک خطرناک بات بھی تھی, ایک سوچنے کی بات بھی تھی, ایک مشکل بات بھی تھی ہضم کرنا, کہ یہ 2 پکے جو بڑے مضبوط ہمارے پلرز تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ ان کو کھاتا رہا. اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ سب تھریٹن فیل کرنے لگے. اب انہیں لگا کہ
یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ یا تو لوگ چلے گئے ہیں اور یہ اس نے اب ان دو کے اوپر بھی اپنا جادو پھیلا دیا ہے. تو اب اور اس سے پہلے کہ ہم اور لوگوں کو کھو دیں اور لوگ مسلمان ہو جائیں اور ہمیں پرابلم ہو, بہتر اس کو روک دیا جائے. کیسے روکا جائے؟ روکنے کا اور کوئی طریقہ تھا ان کے پاس؟ تو اب یہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. چل کے ہم ابو طالب سے بات کرتے, کیونکہ سی ہی اسٹل دا لیڈر اینڈ وداؤٹ لیڈرز جب تک وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سر پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو چل کے ہم ابو طالب سے بات کرتے. تو یہ فائنل ان کا کال تھا ٹو ابو طالب کہ بھائی دیکھو ابو طالب, بات یہ ہے ہم تمہیں کھلا بلینکٹ پرمیشن دیتے ہیں. It's like telling him ہم آپ کو بلینک چیک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تم بتا دو تمہیں کیا چاہیے, کتنا چاہیے, ہم تمہیں دے دیں گے, ٹھیک ہے, جتنا تم مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے. تم بتا دو تمہیں کتنے چاہیے, لکھ کے دے دو کتنا اماؤنٹ چاہیے تمہیں. تم جتنا بولو گے اتنا اماؤنٹ ہم تمہیں آج ابھی دے دیں گے, سب مل کے دے دیں گے, اور تم محمد ہمیں دے دو. بس تم قیمت بتاؤ اپنی. نہیں بس ایسے ہی رکھ دو. Okay. I can't monitor participants today, please, Ifat. So if you can just mute them when they come up like this. Okay. So he said, you give us Muhammad and we will go away. Okay? Abu Talib said, I will not give you Muhammad no matter what you pay me. He is my nephew. He is my tribesman. I will never give him away to you to do anything you feel like doing with my nephew. No way. No amount. This is not negotiable. تم لوگ چلے جاؤ, میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو ان سب نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کے پاس ایک لاسٹ موقع آپ سے پوچھنے آئے تھے. اگر آپ ہمیں محمد نہیں دیتے ہو, آپ پیسے لے لو اس کے بدلے میں, آپ کو کیا چاہیے وہ لے لو, بس محمد ہمیں دے دو, ہم اس کا کچھ بھی کریں. ابو طالب نے کہا no way, I'm not giving you Muhammad. So now they are telling him, ٹھیک ہے اب ہم یہ کریں گے. پھر ابو جہل جا کر سب کو اس نے راضی کیا, ٹھیک ہے. اب یہ کنسپریسی چل رہی ہے, سازش تھی کہ اب کیا کریں کہ کسی طرح اس محمد سے چھٹکارا ملے. ابو طالب کے ہوتے ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. تو اب کیا کریں؟ تو ہم یہ تجویز دیں گے ابو طالب کو کہ تم ہمیں محمد دے دو. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے ہم اس کو بوائیکاٹ کریں گے, پورے اس قریش کو ہم بوائیکاٹ کر دیں گے. تو یہ لوگ گئے. پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں دے دو. جب اس نے منع کر دیا تو اب ابو جہل اپنی تجویز لے کر سامنے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو آج سے ہم تمہارے ساتھ بوائیکاٹ کرتے ہیں. تمہارے قبیلے سے کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی لڑکی نہیں لے گا, اور کوئی تمہارے قبیلے کو لڑکی دے گا نہیں. آج سے تمہیں تمہارے پورے قبیلے والوں کو کوئی کچھ بیچے گا نہیں. تو تم اگر کوئی بھی اپنا بزنس کرنا چاہو گے اور تم ہمیں لا کے سامان دے کر بیچنا چاہو گے, کوئی بیچے گا نہیں, کوئی خریدے گا نہیں. نہ تمہیں کوئی بیچے گا, نہ تم سے کچھ خریدے گا. تم سے کوئی مال و ملکیت کی کوئی ٹرانزیکشن, بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگی. ٹوٹل بوائیکاٹ ہوگا. نو فوڈ, نو واٹر, نو میرج, نو بزنس ٹرانزیکشن, ٹوٹل بوائیکاٹ. ابو طالب بہت ناراض ہوا. Obviously, he went into rage, furious ہو گیا. یہ کوئی بات ہے کہ تم کیا ٹوٹل بوائیکاٹ کر دو گے ہمارے ساتھ؟ یعنی اتنے سالوں سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں, اگر ایک بات ہو گئی ہے بیچ میں تم اس کے لیے ٹوٹل بوائیکاٹ کرو گے؟ بزنس بھی نہیں. بیسیکلی اٹ واز اے پولیٹیکل بوائیکاٹ.
It was a boycott basically to starve them or to worry them so that they will surrender. He said, no matter what you do, what kind of boycott you do, मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले नहीं कर रहा. तुमको जो करना है कर लो. तुम्हें बॉयकॉट करना है कर लो. और तुम्हें ऐसे ही बॉयकॉट करना है तो मैं ही चला जाता हूँ मक्का छोड़कर. मैं अपने कबीले को लेकर, अपने कबीले के साथ मैं मक्का छोड़ के चला जाता हूँ. नहीं रहना मुझे तुम्हारे दरमियान. जब कोई बिजनेस ही नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते, तुम टोटल बॉयकॉट कर रहे हो, तो ठीक है, मैं अपना कबीला लेकर मैं मक्के से बाहर चला जाता हूँ. अबू तालिब की जमीनें, खेत थे, ठीक है, मक्के के बाहर. तो अबू तालिब सारे कबीले को लेकर मक्के के बाहर, शैब अबी तालिब जो उनके बागात थे, आगे सबके होते थे, जमीनें वमीनें होती थी, वो अपने कबीले को लेकर वहां निकल गए. ठीक है. अब वो एक वादी है, उस वादी में उनकी जमीनें थी, खेत थे. उस वादी में जाकर अबू तालिब, शैब अबी तालिब में जाकर रह गए. तो बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु अब्द मनाफ, ठीक है, ये 3 थे जो इनके साथ हो लिए. अब कुरैश ने एक ट्रीटी भी बनाई, ऐसे ही नहीं उनको यानी ललकारा था. कुरैश ने मिलकर एक ट्रीटी लिखी कि इनके साथ जो भी वो करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो उनके साथ जाकर बॉयकॉट में रहेगा. कोई इनको कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा बेचेगा उसको निकाल दिया जाएगा. ठीक है. और ये सारी ट्रीटी उन्होंने लिखकर कहाँ हैंग करी? अंदर काबे के. काबे के अंदर कोई नहीं जा सकता था, तो उन लोगों ने काबे के अंदर उसको हैंग किया, साइन करके, सबसे साइन ली. ठीक है, सबसे साइन लेके और काबे के अंदर उसको हैंग कर दिया. अब जो चीज काबे के अंदर हैंग हो जाती थी तो वो महफूज है. इट्स अ ट्रीटी, इट्स अ पैक्ट. उसको सब वो बंद करके उसको उसमें वहां पे हैंग कर दिया अंदर काबे के अंदर, और वो काबा बंद हो गया. अच्छा, अब अब ये लोग, ये सब सेल्फ एग्जाइल में थे, खुद अपने आप को इन्होंने बाहर, मक्के के बाहर जाकर ये सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे. अच्छा, अब ये एक सोशल पॉलिटिकल पूरा ट्रीटी थी. सोशल पॉलिटिकल हर तरफ से इन्हें मारा गया था और इनको बॉयकॉट कर दिया गया था. ठीक है. ट्रीटी लिखा किसने था? जिस आदमी ने ट्रीटी लिखा था उसका नाम था बोएद इब्न आमिर. बोएद इब्न आमिर ने ये ट्रीटी लिखी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला उसको ना छोड़ना, और he cursed him for doing this. So his hand was paralyzed and his hand remained paralyzed until he died. उसका हाथ टोटली पैरालाइज हो गया था आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कि तुमने ऐसी ट्रीटी लिखी है कि तुमने ये बॉयकॉट किया है कि कोई हमसे शादी नहीं करेगा, ना कोई हमें लड़की देगा, ना हमसे लेगा, और ना ही कोई सोशल ट्रांजैक्शन, कोई मिलेगा भी नहीं, मिलने जुलने भी कोई नहीं जा सकता. ओके, कोई तोहफा तहफ भी नहीं दे सकता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं. टोटल बॉयकॉट, कंप्लीटली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उनको मारा था बस बेसिकली. ठीक है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए, उसके अगेंस्ट दुआ की थी, जिससे उसका हाथ उसी वक्त बस पैरालाइज हो गया था. एंड हिज हैंड रिमेन पैरालाइज अंटिल ही डाइड. ठीक है. अच्छा, अब बॉयकॉट कितना अरसा रहा? ये बॉयकॉट कहीं स्टोरीज में मिलता है कि 1-1.5 साल रहा, कहीं मिलता है 2-3 साल रहा, मगर अराउंड 2 years की मुद्दत तक रहा. ठीक है, 2 to 3 years, मे बी 1.5 year, 2 years. एग्जैक्ट मुद्दत नहीं समझ में आती है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है
वो मिक्सड अप है, डिफरेंट स्टोरीज हैं, तो कंफ्यूजन है. तो लेट्स से अराउंड 2 years ये बॉयकॉट था. सो उस बॉयकॉट की बहुत सारी स्टोरीज नहीं मिली, क्योंकि जो लोग उस वक्त बॉयकॉट में मौजूद थे उनमें से बहुत कम थे जो मदीना पहुंचे. ठीक है, और आपको पता है कि मदीना पहुंचने के बाद एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड, लिखी गई. तब तक किसी ने कुछ लिखा नहीं. तो जो चीजें बताने की होती हैं, जो मौजूद होता है वही बता पाता है ना. तो उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे जो कुछ भी मिली है स्टोरीज, वहीं से हमने स्टोरीज कलेक्ट करी हैं जो आपको हम बताएंगे. ठीक है. तो इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु, बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, ये उनमें से चंद लोग थे जो वापस मदीना तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और जिन्होंने ये स्टोरीज हम तक ट्रांसमिट की, क्योंकि उनको उनकी मेमोरी भी अच्छी थी और उनसे हमें बहुत सारी स्टोरीज मिली हैं. ठीक है. तो इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु. ठीक है. इट वाज अ वेरी, वो बताते हैं दोनों, इब्न मसूद और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम. It was a very difficult time. You can imagine how traumatic it would be कि आपको अपने घर को छोड़कर, सपोजिंग आप जैसे यहाँ रह रहे हैं, मैं आपसे कहूँ जाके रेगिस्तान में कहीं कैंप लगा के रह जाओ, या किसी वादी में, यहाँ भी तो वादियां उसी तरह की हैं, आप जाके किसी वादी में टेंट में बैठ जाओ एंड वेट एंड years, not few months. ठीक है. और कोई आपके साथ जब ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, आप कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से आपके पास पैसे होंगे, आपकी और भी तो जरूरियात होंगी ना. सिर्फ खाना पीना तो सब कुछ नहीं होता, और भी तो जरूरियात होती हैं. 2 साल की बात है, कैसे गुजारेंगे. इट्स लाइक स्टेइंग इन अ टेंट और अ कैंप एंड यू जस्ट, इट्स लाइक अ रेफ्यूजी कैंप. यू नो व्हाट कंडीशंस दे कम टू रेफ्यूजी कैंप में. ठीक है. और पूरा का पूरा कुंबा गया है, पूरा खानदान उठकर चला गया है. ठीक है. तो इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु से जो कहानियां मिलती हैं वो बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल वक्त था और बहुत ट्रॉमेटिक वक्त था, बहुत ही सदमे वाला वक्त था. बिलाल रदी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि मतलब अजीब लगता है कहते हुए, पर बिलाल रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमारे जिस्म इतने सूख गए थे कि our poop was like goat's poop. ठीक है. जैसे मेंगनियां होती है ना, ऐसे हमारा पूप निकलता था, क्योंकि हमारे स्टमक सूख चुके थे. वी हैड नॉट ईटन प्रॉपरली. पानी नहीं था, खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था. हम लोग बस गुजारा कर रहे थे एक दूसरे के साथ. सिर्फ एक दूसरे का साथ था हमारा, और हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे. लेकिन हम लोग के टॉयलेट की जो एक्सक्रीशन है वो सब सूख चुकी थी. ठीक है. फिर वी हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट, और पानी के लिए हम तरसते थे कि बस बारिश हो जाए. बारिश होगी तो उसका पानी हम बचा बचा कर यूज करते थे. जब जब बारिश होती, हम सारे बर्तन बाहर रख लेते और सारा पानी जमा करते, और उसमें से हम अपना गुजारा करते कई दिन तक. ठीक है. और फिर हमने उस वादी के जो प्लांट्स थे, पौधे, उनमें से खा खा कर गुजारा किया. हत्ता कि हम, तो वहां पे जो सब्जी और फल उगता था वो खत्म हो गया. उसके बाद जो पत्ते वत्ते थे, जो श्रब्स थे, उनको हम खा के चू करके किसी तरह हम गुजारा करते थे. ठीक है. प्लीज कैन यू म्यूट, आई डोंट नो हु इज अगेन मेकिंग साउंड्स ऑफ द किचन. कैन यू म्यूट प्लीज. Okay. So the main sources of food was, now see what was the main source of food. The main source of food was
सीक्रेट डिलीवरीज. कुछ लोग सीक्रेटली आकर इनको देखे जाते थे, छुप छुपा कर रात को, जब कोई ना देख रहा हो. अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी, इसी छुप छुपा के आके वो सीक्रेटली डिलीवर कर दिया करते थे. इनमें सबसे फेमस जो बंदा था जो इनको रेगुलरली डिलीवर करता था वो था मुतीम इब्न अबी. और मुतीम इब्न अबी कौन था? वो जुबैर इब्न मुतीम का बाप था. ठीक है. अच्छा, he was most sympathetic. He was not a Muslim. He had not reverted to Islam. He had not surrendered to Nabi Sallam as a Muslim. मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि अगर मुतीम बिन अबी जिंदा होता और अगर वो मुझसे मुतालबा करता. ये कब कहते थे नबी सल्लम? जब गज़वाए बदर की जंग हुई थी ना, और बहुत सारे कैप्टिव्स उनके पास इकट्ठे थे और कुरैश वाले उनसे कह रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे कि हमें प्रिजनर ऑफ वॉर कुछ लेकर वापस कर दो. You know, they give some money or something and then they take it back. He said, अगर मुतीम बिन अबी होता और वो मुझसे मांगता, जितने मांगता मैं उनको उठा के दे देता, मैं उनसे पूछता भी नहीं. अगर मुतीम बिन अबी होता मैं उसको फौरन दे देता, वो जितने कैदी मांगता मैं उसे दे देता. क्यों? क्योंकि he helped नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and the group and the khandan at the time when nobody had the guts to do it. छुप छुपा कर खाने की बोरियां लेकर घोड़े पे बैठकर किसी तरह छुपा कर ला कर देता था कि कम से कम कुछ वक्त इनका गुजारा हो जाए. फिर थोड़े वक्त के बाद आता था और फिर कुछ वक्त. ये सीक्रेट डिलीवरी kept them going, because obviously how would they survive otherwise if there is nothing they can buy, because nobody will sell them. It's a treaty, nobody can sell them, they can't sell their things to get money, so how will they survive? Imagine, you know, it's like हाथ पैर काट के बंदे को बिठा दिया एक कोने में. तो ऐसा किस्सा था. फिर एक और बंदा था हकीम इब्न हिजाम. हकीम इब्न हिजाम भी वो यही करता था कि छुप छुपा कर रात को किसी तरह कुछ सामान घोड़े पर रखकर अपने लाकर इनको दे जाता था. मगर हकीम इब्न हिजाम बाद में मुसलमान हो गया था. उस वक्त तो नहीं था, लेकिन वो बाद में मुसलमान हो गया था. ठीक है. फिर और भी कुछ फॉरेनर्स थे जो वहां पर से गुजरते थे अपना सामान लेकर, या वो कारवान जो उनका ट्रेड का तिजारती कारवान गुजरता था ना, ट्रेड कैरावन्स वो पासिंग बाय. यू नो, मक्का वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. पीपल वुड पास बाय फ्रॉम सीरिया टू यमन एंड यमन टू सीरिया. दे वुड पास बाय मक्का. और क्योंकि मक्का बीच में पड़ता था, तो ये जो फॉरेनर्स थे जो ट्रीटी से ताल्लुक नहीं रखते थे, यमनीज थे या सीरियंस थे, जिनका इस ट्रीटी से कोई वास्ता नहीं था, जब वो यहाँ से गुजरते तो इन लोगों को माल दे देते, अपना खाना पीने का सामान भी दे देते और इनको कुछ माल बेच भी देते, इनसे खरीद भी लेते. वो ये ट्रांजैक्शन कर लेते थे. वो भी एक आसरा था. तो ये छोटे छोटे आसरे थे जिसकी बिना पर ये इन लोगों ने 2 साल गुजारे. तो ये मुतीम बिन अबी थे, हकीम बिन हिजाम थे, और कुछ फॉरेन ये काफले थे जो आते जाते थे. उनके सप्लाई से गुजारा होता गया. ठीक है. अब जब अबू जहल को ये पता चला कि ये जो बाहर से काफले आते हैं ये सामान बेचते हैं, कुरैश ये अबू तालिब के खानदान को ये सामान बेचते हैं, उसने क्या शुरू कर दिया. अब उसको वो भी, अब उनके ऊपर अपना ट्रीटी तो लागू कर नहीं सकता था, लेकिन उसने फिर एक और कुछ किया. उसने ये किया कि वो अपने तमाम काफले वालों को ये कहता था वो तमाम काफले वालों को ये कहता था कि आपको कितना देता है,
ابو طالب اور ان کے والے کتنے آپ کو دے دیتے ہیں؟ وہ آپ کو اس کے 100 دینار دیتے ہیں، میں آپ کو 200 دینار دوں گا. وہ آپ کو اس کے 200 دینار دیتے ہیں، میں آپ کو 400 دینار دوں گا. میں آپ کو ڈبل دوں گا. آپ صرف بتاؤ کہ کتنے میں آپ ادھر بیچنے والے ہو. آپ مجھے بیچ دو، میں آپ کو ڈبل دوں گا. اب کوئی بھی بندہ کیوں سنگل پیسوں میں بیچے گا؟ اس کو تو بیچ کے پیسے کمانے ہیں. تو جہاں ڈبل ملے گا وہیں بیچے گا نا. میں اور آپ بھی یہی کریں گے. صحیح ہے. تو اس نے یہ جال بچھا دیا. اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ آتے تھے وہ قافلے والے بھی پھر آ کر اس کو بیچتے، کیونکہ یہ ڈبل قیمت دیتا تھا. تو ابو جہل نے ان کے لیے وہ بھی مشکل کرنا شروع کر دیا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ چلتا رہا اور وہ لوگ جمے رہے. ٹھیک ہے. ہوا پھر کیا، جب یہ لوگ وادی میں تھے اور یہ لوگ بوائکاٹ میں تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو کسی طرح روک. اور ایک ہی طریقہ ہے، جس بھوک اور پیاس سے ہم گزرے ہیں ان 2 سالوں میں، ان پر بھی وہ لے کر آ. اے اللہ انہیں بھی اس بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو مکے میں فیمن آ گیا، قحط آ گیا، بارش نہیں آئی، فصل نہیں اگی، جانوروں کا حال برا ہو گیا، پانی نہیں تھا. بارش نہیں پڑی تو پانی بھی نہیں آیا. بارش نہ پڑنے سے کھیت سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، لوگ مرنے لگے. ایسا حال ہو گیا. قحط سالی اتنی بری طرح آ گئی کہ it was as the famine of Yusuf علیہ السلام time. اتنا برا فیمن آ گیا. Then Makkah faced drought, famine, and they were eating dead animals. حتیٰ کہ مکہ والے صرف ڈیڈ اینیملز نہیں، ان کی کھال بھی نوچ نوچ کے کھانے لگے کہ کچھ تو مل جائے کھانے کو. ایسا حال ہو گیا ان کا کہ وہ لوگ مرے ہوئے مردار جانور کی کھالوں کو بھی نوچ نوچ کے کھا رہے تھے کہ کچھ کھانے کو مل جائے. اتنا برا حال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. There was nothing left. Okay. And they realized this is all due to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے ان کو اس طرح بھیجا ہے اور بوائکاٹ کیا ہے، ان کا سب دانا پانی روکا ہے نا، اس نے ضرور کوئی دعا کی ہوگی، اس کی وجہ سے ہمارا دانا پانی رک گیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آف کورس پھر اس کے بعد this is the one incident which I wanted to explain and elaborate about, the boycott that happened. اور اس کے بعد پھر آف کورس وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا ابو طالب سے کہ آپ لوگ، ہاں اس کے بعد کیا ہوا وہ تو میں بتاؤں کہ ٹریٹی ختم کیسے ہوئی. سوری because I'm running faster than my mind because I want to finish this second incident also. اچھا پھر ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، مکے والوں کو فیمن اور ڈراؤٹ سے گزرنا پڑا. اچھا اس کے بعد ان کو یہ ریئلائز تو ہو گیا کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے they didn't want to surrender yet. وہ انا اور ایگو جو ہے نا انسان کو مار دیتا ہے، تو وہ اب تک، اور ابو جہل میں تو کچھ زیادہ ہی تھی. اچھا بائی دا وے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب ابو طالب نے کہا جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ چلیں ایگزائل میں، ہم بوائکاٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم ایگزائل میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم محمد کو نہیں دے رہے. تو یہ 3 قبیلے جو تھے، عبد مناف، بنو ہاشم اینڈ بنو عبد المطلب، یہ 3 قبیلے ان کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے. ابو طالب کے ساتھ. ابو طالب کا بھائی ابو لہب نہیں گیا. اس نے کہا نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اس بوائکاٹ کو نہیں مان رہا، میں ان کے ساتھ ہوں ہی نہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا اس خاندان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو یہیں بیٹھوں گا. اور وہ مکہ میں رہا. ابو لہب نہیں گیا. And Abu Lahab is Abu Talib's brother. Okay.
but he did not go. He's the only one among the family members who stayed back. The rest everybody left. ठीक है. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैमिन और ये सब कहत की दुआ की और जब ये हो गया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उनको ये दिखाया गया ख्वाब में कि वो जो ट्रीटी है, पैक्ट, जो लिखा हुआ पैक्ट है, जो लटक रहा था काबे के अंदर, उसको दीमक खा गई है. दीमक उसको खा गई है, सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा रह गया है जिसपे लिखा है बिस्मिकल्लाहुम्मा. बिस्मिकल्लाहुम्मा छोड़ के बाकी सारा पेपर दीमक खा चुकी है. उनको दिखाया ख्वाब में. तो उन्होंने उठ के अपने चाचा से कहा कि चाचा, मैंने ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे जैसे बताया गया है कि वो जो ट्रीटी थी वो दीमक खा चुकी है, सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा छोड़ के बाकी सारा कुछ दीमक खा चुकी है. तो ट्रीटी तो रही नहीं, और उस जमाने में कोई कॉपीज तो बनाता नहीं था, कोई फोटो कॉपी तो होती नहीं थी किसी चीज की. एवरीथिंग वाज जस्ट ओरिजिनल पेपर्स. तो वो तो दीमक खा चुकी है. लेकिन अब क्या पता है, देखें, काबे के अंदर कोई नहीं गया है, किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, और कोई भी नहीं जाता था काबे के अंदर. ठीक है, तो किसी ने चेक भी नहीं किया कि है कि नहीं है. अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंफॉर्मेशन है फ्रॉम हिज ड्रीम. But imagine Abu Talib's yaqeen and his faith in his nephew. He believed him. उनको यकीन हो गया कि अगर ये कह रहा है तो ये सच होगा. उन्होंने फिर पूछा, अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि पक्की बात है कि तुमने देखा है और ऐसा ही होगा जैसे तुमने ख्वाब में देखा है? तो उन्होंने कहा, मैंने ये ख्वाब में बहुत क्लियर देखा है, तो मुझे बताया गया कि ट्रीटी खाई जा चुकी है. तो अबू तालिब ने मक्के वालों से मीटिंग करी और ये लोग सब गए मीटिंग करने, और उन लोगों ने कहा कि निकालो वो ट्रीटी, निकालो, देख लो उस पे क्या लिखा है, और जैसे लिखा है हम वैसे करेंगे. ट्रीटी को निकाल कर जरा दोबारा से देखा जाए, क्योंकि मेरा भतीजा कहता है कि ट्रीटी खाई जा चुकी है, और अगर ट्रीटी खत्म हो गई है, खाई जा चुकी है, कुछ लिखा हुआ रहा ही नहीं है, तो ये ट्रीटी कैंसिल. तो उन लोगों ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काबे में तो कोई गया ही नहीं है, चाबी फलां के पास है, और किसी ने काबा खोला ही नहीं इतने वक्त में, और जैसे ट्रीटी लटक रही थी वो वहां वैसे ही लटक रही होगी. तो अबू तालिब ने कहा, तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैंने आपसे अपना वर्ड दे दिया है, अगर ट्रीटी जैसी है वैसी रहेगी, हम वापस शेब अबी तालिब चले जाएंगे और हम भी वहीं रहेंगे और आपकी ट्रीटी को चलने देंगे. और अगर ट्रीटी नहीं रही जैसा कि मोहम्मद बताता है कि ट्रीटी खाई जा चुकी है, तो ट्रीटी कैंसिल, क्योंकि ट्रीटी खत्म हो गई है. तो अब तुम निकाल कर देख लो, इट ऑल डिपेंड ऑन ट्रीटी इज देयर और नॉट देयर. उन लोगों ने अग्री किया बहुत धल्ले से, क्योंकि उन्हें पता था कि काबे में तो कोई गया ही नहीं है, तो किसी ने खोला ही नहीं होगा, तो ट्रीटी बिल्कुल साबित होगी. लेकिन जब उन्होंने काबा खोला और देखा ट्रीटी वाकई खाई जा चुकी है और सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा एक पेपर के ऊपर लिखा रह गया है, बाकी सब खाया जा चुका है, they were shocked and they had to accept Abu Talib and the company back into Makkah because the treaty got cancelled. ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बता रही थी कि ये एक मेजर इंसिडेंट जो था, जो उस वक्त का था मक्के का. अच्छा, दूसरा इंसिडेंट क्या था कि कुछ कुरैश के जो लोग थे उनके दिल नरम होना शुरू हो गए थे. अच्छा, ये दो चीजें हुई ना, ये पैक्ट के ही बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, दो चीजें हुई. एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और अपने चचा को बताया, फिर उन्होंने आके इसके बारे में अपने खानदान वालों को बताया, और इस तरह से ये सब ओके. एक और चीज भी हो गई इसके साथ साथ कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से वो लोग मानने वाले नहीं थे कि हाँ आप लोग वापस आ जाइए, ट्रीटी कैंसिल हो गई. नहीं, बात ये नहीं थी. कुछ जो लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मुतीम बिन नबी, हकीम बिन हिजाम, ये लोग कॉन्स्टेंटली हेल्प करते रहे. ठीक है, ट्रीटी के दौरान भी, और उनको खाना पहुंचाते रहे,
ان کو گرینز پہنچاتے رہے, یہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس طرح سے اور بھی لوگ تھے جن کے دل نرم ہونے لگے. آفٹر آل دے آر ریلیٹیوز, آفٹر آل دے آر ٹوگیدر, کزنز ہیں, رشتے دار ہیں, قبیلے والے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں کھانا اور وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, فیل ہوتا ہے نا. تو ایک ہشام ابن عمر تھے. ایک ہشام ابن عمر کون تھے؟ یہ تھے عاتقہ کے بیٹے. عاتقہ کون تھی؟ عاتقہ تھی ابو طالب کی بہن. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سنو کیا حال ہے؟ Can you please mute? میں کراچی میں ہوں. I'm not able to do all this. Wait. Okay. All right. Muted. ہشام ابن عمر تھے اور وہ تھے عاتقہ کے بیٹے. عاتقہ تھی ابو طالب کی بہن. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اب یہ سوچ لیں کہ ہی واز آلسو دا گرینڈ سن آف عبد المطلب, پر نواسا تھا, پوتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی عبد المطلب کا گرینڈ سن تھا مگر پوتا نہیں تھا, نواسا تھا, تو عاتقہ کا بیٹا تھا. اچھا, اب کیا ہوا, اس نے اپنے دوست کو بلایا, زہیر ابن ابی اوینا کو, اور اس کو کہا کہ ہم کس طرح اس پیکٹ کو توڑ دیں. بہت برا لگتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ ہم سب کھاتے پیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں اور اپنی ڈیلنگز کرتے ہیں, اور وہ لوگ سب وہاں پہ اس طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں. برا لگتا ہے. دیکھو کچھ بھی ہے, اس کا تو رشتے میں ماموں لگتا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کو فیل ہوگا نا, کیونکہ عاتقہ کا اگر بھائی ہے ابو طالب تو اس کا ماموں ہوا نا, تو اس کو تو نہیں, اس کو فیل ہوگا نا کہ میرے یعنی رشتے دار ہے نا, کزنز ہیں, میرے فرسٹ کزنز ہیں. تو زہیر نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے, اگر تمہیں یہ پیک توڑنا ہے نا, میرے پاس ایک پلان ہے. تو ایسے کرو کہ سب کو جمع کر لو. نہیں, ایکچولی یہ ویکلی سب جمع ہوتے ہی تھے. آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ ابو جہل اور یہ جتنے بھی سرداران تھے, یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور ان کی مجلس ہوتی تھی. آج تک دیکھیں عربوں میں اس طرح سے مجالس جو ہے نا, مجلس کی جگہیں الگ ہے, جسے اوتاق کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس کو اوتاق کہتے ہیں. بائی دا وے, ہم لوگوں کے قلعے میں بھی میں جب یہ دین کا پڑھ رہی تھی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیشہ ہمارے یہاں جب آدمی آتے ہیں نا ملنے کسی بھی آدمی کو, تو ہم انہیں اوتاق میں بھیجتے ہیں. مجھے کبھی بھی نہیں پتا چلا کہ, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ واٹ از اوتاق. اٹ واز جسٹ انڈرسٹوڈ کہ قلعے میں ایک جگہ ہے جہاں مردوں کی مجلس ہوتی ہے, جو وہ بیٹھتے ہیں, جو بھی ڈسکشنز ان کے ہوتے ہیں, مرد بیٹھ کے اوتاق میں کرتے ہیں. گھروں میں نہیں اندر آتے وہ, جہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پردہ بہت چلتا ہے اس لیے. تو جب میں نے اس میں پڑھا اوتاق, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ یہاں سے لیا گیا ہے, اوتاق. تو اینی وے, یہ اوتاقیں ہوتی تھی جس میں یہ سب مجلس ہوتی تھی اور یہ بیٹھ کر ملتے تھے. اب ابو جہل آیا, سارے آئے. اب ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی, کون کیا بولے گا, کون کیا جواب دے گا. ٹھیک ہے, تو ابو جہل آیا. تو سب سے پہلے ہشام بن عمر, جو ان کا بھانجا تھا ابو طالب کا, وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ جو کچھ بھی پیکٹ ہوا ہے, ٹریٹی ہوا ہے, اس کے لیے میں اگری نہیں ہوا تھا. تو اس پہ سے ابو جہل کہنے لگا, یہ کیا مطلب ہے کہ تم اگری نہیں ہوئے؟ تو اس پہ سے متیم کھڑا ہو گیا, متیم بن ابی. اس نے کہا میں بھی اگری نہیں ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر تو ابو بختاری کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ میں بھی نہیں اگری ہوا تھا. تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ کوئی نہیں اگری ہوا تھا؟
तुम लोगों ने ट्रीटी की है, पैक्ट किया है, तो उसके बाद सब खड़े हो गए और उन्होंने कहा अबू जहल, अबू बख्तारी कहने लगा अबू जहल, तुमने फोर्स किया था हम पर, तुमने ये कहा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, तुमने कहा था कि उनको बॉयकॉट कर देंगे, तुमने ये सब कहा था और तुमने हमसे कहा साइन कर दो, तुमने फोर्स किया था हमारे ऊपर, हमने तो ये तजवीज नहीं दी थी ना, हम ये माने थे, पर तुमने कहा कि सबको अग्री करना है, सबको साइन करना है, हमने करके दे दी, ठीक है। तो इस तरह से सब इधर उधर हो गए कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं थे। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए और फिर उनको बताया ये ड्रीम की बात, उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग कराई और उसके बाद ये हुआ। तो दिस वाज द सेकंड इंसिडेंट, दैट देयर वाज सेकंड वजह कि व्हाई इट वाज सो इजी टू ब्रेक द पैक्ट, बिकॉज सारे लोग अबू जहल को छोड़कर हट गए थे ये सोच कर ये वो जुल्म कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों पर, और हो गया, बहुत हो गया था, इट वाज लाइक टू मच। क्योंकि एक आध हफ्ता महीना चलो आप किसी को बॉयकॉट करते हो, 6 महीना साल 2 साल तक मतलब कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे, मकसद ये था कि सब मर जाएं किसी तरह। एंड एनीवे सो द ट्रीटी वाज एनल्ड एंड कैंसल्ड एंड दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड, ठीक है। अबू तालिब ने इस पर इस जमाने में एक पोएट्री लिखी थी, it's a very famous poetry, it's called the poetry of Lamia, इसलिए कि उस पोएट्री में हर वर्ड में लाम है। कैन यू इमेजिन द एलोक्वेंसी, कि ऐसी आप पोएट्री बनाए जिसमें आप हर लफ्ज में लाम लगा दें, तो हर लफ्ज में लाम था और इसलिए उसको बहुत ही फेमस है ये, क्योंकि ऐसी पोएट्री कभी किसी ने नहीं लिखी कि हर लफ्ज में हर वर्ड में कोई एक लफ्ज जरूर हो। तो इसीलिए इस पोइट्री का नाम ही उन्होंने रखा था लामिया। और उसमें उन्होंने किस तरह से लिखा था कि क्या क्या उनके साथ हुआ जब वो एग्जाइल में थे, किस तरह वो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, किस तरह प्यास बर्दाश्त की, किस तरह उन्होंने सब्र किया, वो सारा अपना दुख दर्द उस लामिया में लिखा था उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब हमें इससे क्या सबक मिला? Quickly, a quick recap of the lessons we have learned from this. Number one, that what we learned from this is कि Banu Hashim and Banu Abd Manaf, इनके लिए ties of kinship was very, very important, more than anything, ठीक है। उन्होंने, आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झगड़ा है और इसलिए है कि उन्होंने अपना फेथ बदल लिया है, वो मुसलमान हो गए हैं, वो अपने आप को प्रॉफिट कहला रहे हैं, वो आपको दावत दे रहे हैं दीन की। अब जितने लोग हैं जो उनके साथ एग्जाइल कर रहे हैं, ज्यादातर तो वो मुसलमान हो चुके हैं और जो नहीं भी हुए हैं वो अपनी किनशिप की वजह से उनके साथ चले गए, जैसे अबू तालिब। अबू तालिब कब मुसलमान हुए थे, पर वो भी उनके साथ चले गए थे। तो जो हुए थे या नहीं हुए थे, वो खानदान की लाइनेज अपनी जो रखते थे कि हम इस खानदान से बिलोंग करते हैं तो हम इस खानदान के साथ वफादारी करेंगे, वो खानदान की वफादारी वाज अबव एवरीथिंग। ties of kinship meant a lot to them. आज हमारे दरमियान वो सब नहीं है, लेकिन उस जमाने में खानदान और रिश्तेदारी निभाना was the top priority. Okay, and it was something very prestigious, something to be proud of कि मैं फला खानदान से हूँ और मैं खानदान के लिए जान भी दे दूंगा, कुछ भी करना है कर दूंगा, खानदान का आदमी है, इस तरह सोचा जाता था। तो ये ties of kinship in Banu Hashim and Banu Abd Manaf were very strong. Number two, to utilize those who are sympathetic. Okay, we should take the good from anybody. कभी कभी हम सोचते हैं ना, ये काफिर है,
یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، اس کے ساتھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. دیکھیں کچھ بھی اچھا ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی اچھی بات میں تعاون میں البر میں تعاون کر سکتے ہیں. کوئی بھی اچھا معاملہ کوئی کر رہا ہے آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب متیم بن ابی آتا تھا ان کو کھانا دینے اور راشن دینے، تو تب تو یہ لوگ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ تو مسلمان نہیں، ہم اس سے مدد کیوں لیں. وہ مدد کرنے آ رہا ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، مدد کر رہا ہے خاندان والوں کی، کیونکہ وہ دور کا رشتہ دار ہے، اس کو فیل ہو رہا ہے تو وہ آ رہا ہے، ہم اس سے لے رہے ہیں مدد. قافلے والے آ رہے تھے، وہ کون سے مسلمان تھے، ان کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایسا کوئی ٹرانزیکشن جس میں ہمیں فائدہ ہو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ لوگ مسلمان نہ ہوں. So take good from people and you should give them the credit also for doing good. Okay, like what example can I give you in today's times? Let's say the Prime Minister of New Zealand. دیکھیں how she supported the Muslims, how she offered help. حتیٰ کہ وہ scarf پہن کے مسجد بھی گئی سب سے ملنے. She didn't have to, she was the Prime Minister, she could have still gone and surveyed the place. But اس کو اتنی فکر تھی، سب کی دل جوئی کی اس نے، تو اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. It doesn't matter if she's not a Muslim, but it becomes our duty to be good to her. And like that, likewise, چاہے وہ میرا نیبر ہے کہ کوئی بھی ہے, doesn't matter who's Muslim or kafir, if they are kind to us, we have to be kind to them. If they are good to us, we have to show our best of manners with these people. ٹھیک ہے, تو this is a lesson I'm explaining it to you. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایگزائل ہوا اور یہ سب کچھ ہوا, he was about 49 years old. ٹھیک ہے, اور it was his 10th year of dawah, or 2 to 3 years. This incident took place just 2 to 3 years before Hijrah. ٹھیک ہے, اچھا, what happened now after they returned? Now something really, really bad happened after they returned back to Makkah. It is so sad کہ 2 سال تو اس میں نکل گئے, ایگزائل میں نکل گئے, اور اتنی بری طرح بوائیکاٹ میں نکلے. پھر اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد یہ لوگ اب واپس مکہ آئے جب ٹریٹی کو ختم کر کے. تو after they returned, within 2 months, 3 great calamities took place, one after the other. ٹھیک ہے, واپس آنے کے بعد شوال کا مہینہ تھا, ابو طالب بیمار ہو گئے, اور اس بیماری کے عالم میں ان پر نزع طاری ہو گئی. He had pangs and throes of death coming to him. So people around him, اور ان کو خود کو بھی یہ پتہ چل گیا میں جانے والا ہوں. اب ابو طالب پر بنی ہے, وہ اپنے بستر مرگ پر ہیں اور ان پر نزع کا عالم طاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے اور ان کو مل کر اس وقت وہاں پر عتبہ بن امیہ اور ابو جہل, آف کورس یہ دونوں ان کے سرہانے کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے چچا کے پاس, ان کا ماتھا چوما, پیار کیا, ہاتھ پکڑا, ان سے کہا چچا بس ایک کلمہ دے دو مجھے, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد میں اللہ سے پوری طرح آپ کے لیے آرگیو کر لوں گا. بس آپ ایک کلمہ دے دو مجھے, لا الہ الا اللہ بس, اور کچھ نہیں چاہیے مجھے, آپ صرف ایک کلمہ مجھے دے دو, لا الہ الا اللہ. کہتے گئے. اور جب ابو طالب منہ کھولتے بولنے کے لیے, ابو جہل کہتا, ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے والے ہو؟ سوچ لو, کیا تم عبد المطلب کو دھوکہ دینے والے ہو؟ کیا تم اس کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم اس کا دین چھوڑ رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ پھر چپ ہو جاتے, کیونکہ وہ تو نزع کے عالم میں تھے, بڑی مشکل سے منہ کھولتے تھے کچھ بولنے کے لیے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے سے پہلے یہ
یہ بندے جو تھے یہ ان کو کچھ بولنے نہیں دیتے، تو ابو جہل تو مسلسل، اور عتبہ بن امیہ بھی مسلسل ان کو روکے ہوئے تھا کہ تم کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، تم کیا دھوکہ دو گے ان کو، تم کیا ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اس طرح کہتے رہا۔ آخر انہوں نے بڑی مشکل سے منہ کھول کر صرف اتنا کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، بس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، بہت دکھ ہوا ان کو، مگر وہ وہاں سے پھر چلے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کرنے نہیں دیں گے، اور جو ان کو بول سکتے تھے انہوں نے یہی بولا، وہ چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ تو ان کے بیٹے تھے ابو طالب کے، تو وہ وہیں تھے اپنے باپ کے پاس۔ جب ان کا obviously جب ان کی جان گئی تو ابو طالب کی ڈیتھ کی خبر دینے علی رضی اللہ عنہ آئے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے چچا گزر گئے۔ تو اس نے نہیں کہا میرا باپ گزر گیا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا نا کہ ان کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ ایسے ہی گزر گیا یہ کہہ کر کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو اس نے بہت دکھ سے جا کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے چاچا گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں آ گیا، بس اب وہ تو گزر گئے۔ انہوں نے کہا جاؤ اور ان کو دفن کرو۔ تو اس نے کہا ان کو میں دفن کروں؟ وہ تو مشرک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، وہ تمہارا باپ ہے، جاؤ اپنے باپ کو دفن کرو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ باپ کوئی بھی مذہب کا ہو، بیٹے کا فرض ہے کہ اس کو دفن کرے۔ پھر وہ گئے، پھر تو انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا علی رضی اللہ عنہ نے، اور پوری طرح ان کو دفن کر کے سب کچھ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی علی رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا فوراً جاؤ اور ان کو دفن کرو، اور جب تم انہیں دفن کر چکو تو سیدھا میرے پاس آنا، کہیں مت رکنا بیچ میں۔ جیسے ہی تم ان کو دفن کر دو وہاں سے تم نکل کے سیدھا میرے پاس آؤ گے، اور کہیں بیچ میں نہیں رکو گے، کسی سے نہیں ملو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دفن کیا، جس طرح ان کے وہ ظاہر لحد میں اترنا پڑتا ہے، مٹی وٹی گارا جو بھی لگتا ہے، اسی حالت میں علی رضی اللہ عنہ سیدھا ان کو دفن کرنے کے بعد ڈائریکٹلی سیدھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اوبیڈینس میں، وہ سیدھا آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جیسے آپ نے مجھے کہا میں دفنا کے سیدھا سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جو دعائیں دی، جو دعائیں دی، جو دعائیں دی، وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان دعاؤں کو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا اگر کوئی مجھے دے دے اس کے بدلے میں بھی میں وہ دعائیں نہ ایکسچینج کروں۔ ایسی دعائیں میں نے نہیں سنی تھی کبھی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کی اس دن جس دن میں اپنے باپ کو دفنا کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was so emotional about ابو طالب کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب سنا کہ وہ گزر گئے، جانتے بھی تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی اپنے چاچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں اپنے چاچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہ روکتے۔ میں جب تک ہوں، میں جب تک دعا کر سکوں گا میں دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہ روکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکل گئے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے نا کہ نبیوں کو اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی۔ دین کے معاملے میں، دعا کے معاملے میں، کسی معاملے کو اس سولوشن کے معاملے میں they have to wait for اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم، اور جب اللہ حکم دیتا ہے جیسے دیتا ہے ان کو ویسے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنی منمانی بیچارے نہیں کر سکتے کوئی بھی انبیاء۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں کہا کہ میں تو ان کے لیے دعا کروں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہ روک دے، تو اللہ سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی کہ کیا میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ ان کو لینی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی آیات جو سورہ توبہ میں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، یہ کسی بھی ایمان والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگے جو ایمان والا نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ یہ تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو کافر ہے، تم کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک دم چور چور ہے اپنے چچا کے لیے۔ وہ چچا نہیں تھا نا، وہ ماں باپ سب کچھ تھا ان کے لیے، وہ ان کی چھتری تھی، وہ ان کا سایہ تھا، اور انہوں نے ان کو کتنا سپورٹ، کتنا پیار دیا، کوئی سمجھ نہیں سکے گا کہ کتنا پیار کرتا تھا وہ چچا ان کو۔ تو اس پر سے اللہ تعالیٰ بھی جب روک رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنے پیار سے روک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو، مطلب اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ ایسے نہیں کرو، تم نہیں کر سکتے، کہتا ہے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور کسی بھی ایمان لانے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی مغفرت مانگ لے جو ایمان نہ لایا۔ بہت پیار سے سمجھا دیا۔ اور سورہ قصص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تاکید کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی کو جس کو تم پیار کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اس لیے تو تم جن کو چاہتے ہو، تم جن سے پیار کرتے ہو اور تڑپتے ہو جن کے لیے، تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ڈیسیشن میرا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی تو اس میں حکمت تھی اللہ کی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر پہ ہاتھ رکھا، باپ کی طرح تھا، قریش کا لیڈر تھا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو کتنا کچھ اور صحیح ہو جاتا۔ یہ ہماری سوچ ہے، انسانوں کی چھوٹی سی سوچ ہے۔ اوپر سے دیکھیں آپ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا تھے۔ ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ابو جہل، عتبہ بن امیہ اور ان جیسے سارے لوگ جو تھے وہ سنتے تھے ابو طالب کی بات۔ ابو طالب کی بات سنتے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا چلتا تھا، اور ان کو وہ لیڈرشپ کی وہ پوری ان کو وہ عزت ملی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی مکالمہ کر سکتے تھے اور انہیں کنٹرول کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ان میں سے ہی تھے۔ اگر وہ بدل جاتے تو ہو سکتا ہے وہ انہیں پیر مارنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یوں پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ابو طالب جو چچا تھا اس نے آپ کو دیکھ بھال کیا، سپورٹ کیا، پالا پوسا، آپ کو آپ کے اسلام کو بھی سپورٹ کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا بھی رہا کہ وہ آپ کو بلیو کرتا ہے، صرف اسلام نہیں لایا، تو یہ سب کر کے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو بتاؤ کہ اس کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ بھی ہوا اس کو بعد میں آپ کا یہ سب کرنے کے بعد؟ اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور فائدہ ہوا، اس وجہ سے کہ اگر دیکھیں جہنم میں دو طبقے ہیں، ایک وہ جہنمی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو ٹیمپریریلی جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے، جو جتنی گناہ کرتے ہیں اس کی سزا کے لیے رہیں گے، اس کے بعد وہاں سے نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو obviously ابو طالب پرماننٹ جہنم کی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنمیوں میں
سب سے ہلکی سزا دی گئی ہے. ان کو جہنم کے ورنہ نچلے حصے میں رکھا جاتا، پر ان کو بالکل ٹاپ حصے میں رکھا گیا ہے، اور وہ بھی ان کو صرف جہنم کے جوتے پہنائے گئے ہیں بس. پر اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس جوتے کی گرمی سے ان کا برین بوائل ہو کر باہر آ جاتا ہے، پھر وہ ریپلیس ہوتا ہے، پھر وہ جوتوں کی گرمی آتی، پھر برین بوائل ہو کے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ہی از آن دا سرفیس آف جہنم، ہی از ناٹ ان سائڈ دا جہنم، ان دا ڈیپ اینڈ آف دا جہنم. یہ ان کو فائدہ ہوا ہے فار بینگ سپورٹر اینڈ فار لوکنگ آفٹر اینڈ ریزنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری باتیں تھیں. اچھا، ابھی ہم اس میں سے کوئکلی لیسنس دیکھتے ہیں کہ کیا تھے. ٹھیک ہے، اور لیسنس کے بعد ہم سیکنڈ کلیمٹی نیکسٹ ٹائم کریں گے کیونکہ ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں کہ اس کے کیا لیسنس تھے جو ہم نے اس انسیڈنٹ میں سے لیے ہیں. اوکے، نمبر 1 لیسن تو یہ ہے کہ نیور فالو ٹریڈیشنز. فادر، گرینڈ فادر، یہ میرے باپ دادا، میرے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے، یہ ہماری فیملی کا کلچر ہے، یہ ہماری ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہم یہ کرتے آئے ہیں، میرے باپ دادا، میرے نانا نانی، میرے دادا دادی یہ کرتے رہے ہیں. یہ سب چھوڑ دو. جسٹ فالو what is from Quran and Sunnah and just avoid the rest. ٹھیک ہے. نمبر 2, you can't guide anybody you love. ٹھیک ہے. If I love my children, I want to guide them. I want to tell them, don't do this, don't do that. I cannot guide them. I cannot guide them. Did Noah guide his son? He did. Did he get the guidance? No, he didn't. Lut alayhi salam's wife, she didn't get the guidance. Ibrahim alayhi salam's father, he did not get the guidance. So Abu Talib also did not get the guidance. کون؟ ابو طالب تو پھر بھی چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابراہیم علیہ السلام، جسے ہم پیغمبروں کے باپ کہتے ہیں، پیغمبروں کا باپ، کیونکہ ان کے اتنے پیغمبر تھے ان کی اولاد میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا ابراہیم کہتے ہیں. ان کا باپ، ان کو نہیں ملی ہدایت. اب آپ سوچیں کہ میں اور آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہمارا فیملی ممبر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت. ہم صرف لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، بس وہیں تک ہماری پہنچ ہے. ہم لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے کام نہیں کروا سکتے. تو اس لیے کبھی مت سوچیں کہ میں کسی کو ہدایت دے سکتی ہوں. اللہ ہدایت دینے والا ہے، میں لوگوں تک پیغام پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ people who elevate Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم also beyond، کہ وہ، آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی بہت پہنچ ہے اور ان کو سب پتا تھا. اگر ان کو سب پتا ہوتا اور ان کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہوتا تو کیا وہ ابو طالب کو مسلمان نہ کر دیتے؟ نہیں کر سکے. رائٹ. تو اس طرح سے ہم کفر اور شرک نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف مت پہنچا دیں، کیونکہ اسی میں شرک اور کفر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، ان کو ایک پیغام کی وہ دی تھی ڈیوٹی، انہوں نے اپنا سر انجام دیا. That's it. تھرڈ پوائنٹ. تو تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ بھی کیا اباؤٹ ابو طالب، آپ نوٹ کیجئے کتنے پیار سے کریکٹ کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is acknowledging, understanding نبی صلی اللہ علیہ وسلم's love for his چچا. Okay? تو اللہ affirmed the love of Prophet. Okay? For Abu Bakr, you don't have to hate kuffar. Religious love is different. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ریلیجس لو جو ہمیں
کسی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان بھائی ہے ہمارا. مسلمانوں میں یہ پیار ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان مسلمان بھائی ہے, ہر مسلمان مسلمان بہن ہے, اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے فیل کرنا چاہیے, ہیلپ کرنا چاہیے. وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سپوزنگ میری کوئی خالہ, آنٹی, چچی, پھوپھی, مامی جو بھی ہے وہ نان مسلم ہے, یا میرے بھابھی ہے, یا میری کوئی بھی لگتی ہے جو نان مسلم ہے, تو جسٹ بیکاز شی از نان مسلم I should not love her because she is non-Muslim. تو اس محبت کو اللہ تعالیٰ ایکنالج کرتا ہے. یہ انسانی محبت ہے, یہ رشتوں کی محبت ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے, کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میری فرینڈ ہے جو مسلمان ہو گئی ہے, اس کی ماں کرسچن ہے کیونکہ وہ کرسچن تھی پہلے. مجھے اس کی ماں سے بہت پیار, بہت مجھے پیار ہے اس سے. میں جب ان سے ملی, ایک لو ڈیولپ ہو گیا ان کے ساتھ میرا. وہ بھی میرا پوچھتی تھی ہمیشہ, میں بھی ان کا پوچھتی رہی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ محبت اللہ اکنالج کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے پیار ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کا جان پہچان والا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے, نیک ہے, you can love them. So this is what I have to explain to you, that you don't have to hate kuffar just for nothing. Okay? We have to love everybody around us. Religious love is different, and you have to love your neighbors. If your neighbors are non-Muslim, you have to love them. You have to, in the sense that you be nice to them, you be kind to them. 4th point. 4th point is, آپ کو میں نے 4th point یہ بتائی کہ what was the wisdom behind Abu Talib remaining in Kufr. ٹھیک ہے, he was the representative of Abdul Muttalib. That's why they obeyed him, and he remained a leader. Otherwise, they would have thrown him out if he had become a Muslim. Okay? And then he would not have been able to look after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam even this much. Then 5th point, کہ ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ جب اچھا چلو ابو طالب کے لیے حکمت ہے یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ان کے نامسلمان ہونے سے زیادہ فائدہ تھا. فائن, تو ڈیتھ بیڈ پہ تو مسلمان ہو جاتے ابو طالب. ڈیتھ بیڈ پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دے دی؟ مجھے بھی یہ خیال بہت آتا تھا. لیکن یہ ہے میری 5th پوائنٹ, یہ ہے علم الغیب, جس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے, نہ میرے پاس ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اس کی بات کوئی نہیں جان سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے, یہ ہے علم الغیب. اور ہمیں علم الغیب پر یقین رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں کبھی نہیں آئیں گی. جیسے یہ کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ایسے کیوں ہوا. بہت ساری چیزیں ہم دنیا سے گزرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہے نا, نہیں زیادہ سوچیں اس کے بارے میں. اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہے, اس میں حکمت ہے, اور اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے ہم سب سرنڈر کرتے ہیں. نمبر 6. 6th point is, what is ایمان? How do you understand ایمان? آپ کہیں گے کہ ایمان ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھوں. اللہ پہ تمام مکہ والے یقین رکھتے تھے, تبھی تو کعبہ کھڑا تھا, وہاں اللہ کا گھر تھا. انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی اللہ پہ یقین رکھنے کے لیے. تو پھر کیا؟ ٹھیک ہے, پھر ہم کہیں گے کہ ایمان is someone who believes in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اللہ پر یقین رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسپٹ کر لیا, تو آپ اسلام میں آئے ہو, ایمان میں نہیں. تو what is ایمان؟ اب میں آپ کو پھر ایک اور طریقے سے سمجھاتی ہوں. ابو طالب believed in Allah and he also believed in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He also said it کہ میں اپنے بھتیجے پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ سچ کہتا ہے. اس کے خواب کو بھی انہوں نے بلیو کیا.
پورا اس کے اوپر ایمان لا کر وہ اس خواب کے بیسس پہ جا کر انہوں نے قریش سے مکالمہ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ اتنا یقین رکھتے تھے کہ یہ جو خواب بھی دیکھتا ہے اس کا خواب سچا ہے, یہ اتنا سچا ہے میرا بھتیجا, تبھی تو اس کو اتنا سپورٹ کرتے تھے. پھر تو اس کا مطلب وہ ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اللہ پر تو ایمان رکھتے ہی تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تھے. تو پھر ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایمان میں نہیں آئے؟ کیونکہ انہوں نے سبمٹ نہیں کیا تھا. ایمان از سبمیشن ٹو اللہ. جب آپ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا, سبمٹ کرتے ہیں, سر تسلیم خم, اے اللہ میں نے سر جھکا دیا ہے, جو تو کہے گا ویسے میں کروں گا, جو تو کہے گا وہی میں سنوں گا, جو تو کہے گا ویسا ہی میں چلوں گا. That is submission. Total surrender to Allah subhanahu wa ta'ala's will and حکم. اللہ کی کمانڈ پر پورا اترنے کو ہی سبمیشن کہتے ہیں. Merely knowing the truth is not enough. ٹھیک ہے, Iblis also knows the truth. You think Iblis does not believe in Allah? He believes in Allah. You think he does not believe in all the prophets? He knows they are all prophets. He just says, they don't know. I know better. That's all. So what is his problem? He's not submitting to the will of Allah. He's not submitting to the commands of Allah. تو جھک, اللہ نے کہا, اس نے کہا میں نہیں جھک سکتا, یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ نبی ہوگا لیکن مجھ سے کمتر ہے. I know better. تو جو انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بیٹر سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کی سبمیشن سے دور ہٹتا ہے, وہ ابلیس کا چیلا ہے. ٹھیک ہے, وہ ابلیس کے سارے چیلے ہیں, ابلیس کے فالوورز ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ایمان از فل سبمیشن. ٹھیک ہے, یہ 6 پوائنٹ تھا. 7 پوائنٹ از اٹ از ویری ڈینجرس ٹو بی ان دا رانگ کمپنی. آپ کو اگر غلط لوگ مل جائیں نا آپ کے آس پاس, آپ کی پوری زندگی خراب ہو سکتی ہے, موت بھی خراب ہو سکتی ہے. یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب کی زندگی سے. He was surrounded by who? ابو جہل, عتبہ بن امیہ, ان جیسے لوگ جو کنٹینیوسلی ان کو برہلاتے رہتے اور ان کو صحیح طرف جانے نہیں دیتے, حتیٰ کہ آخری دم تک ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دیا, کلمہ پڑھنے نہیں دیا. بری کمپنی آپ کو مرتے دم تک آپ کو جہنم میں لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ. بری کمپنی سے گریز کریں, اس سے ہماری لائف میں انفلوئنس ہوتا ہے. اچھے لوگوں میں رہیں جو آپ کو اچھی طرف لے جائیں, برے لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بری طرف لے جائیں. 2 قسم کے دوست ہوتے ہیں. اب جیسے کسی ماں اور بچے میں پرابلم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بچوں کی جو فرینڈز ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے بہت اچھا کیا, سنا دو, ماں کے ساتھ باؤنڈری لگا دو, اس کو گھر آنے نہیں دو, اس کے ساتھ یوں کر دو. اب وہ جو کہتے ہیں ان پہ انفلوئنس کرتا ہے, وہ اپنا دین مذہب بھی بھول جاتے ہیں, کن کی کیا رسپانسبلٹی وہ بھی بھول جاتے ہیں, کیونکہ وہ غلط کمپنی میں. اب ایک بہن بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جو بھائی کے فرینڈز ہیں یا بہن کے فرینڈز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں تم اس کی مت سنو, وہ کہ تمہارا باپ تھوڑی ہے یا وہ تمہاری ماں تھوڑی ہے, تم سنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے اگر اچھے دوست نہیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں مت سنو تم میاں کی, دو اور تم بھی سنا دو, یوں کر دو, وہ کر دو, ان کی شادی ٹوٹ جائے گی. تو ایسے دوست برباد کر کے رکھتے ہیں. اچھے دوستوں میں رہنا چاہیے جو اچھا مشورہ دیں, جو آپ کو مضبوطی دیں, ایمان کی مضبوطی دیں, جو آپ کو سہارا بنے اور آپ کے لیے پلر آف اسٹرینتھ بنے, اور آپ کو ہمیشہ صحیح ایڈوائس دیں, جو آپ کو آپ کی غلطی بتا سکے. تو یہ ہے گڈ کمپنی اینڈ the danger about having bad company. Like Abu Talib, until the deathbed they won't leave you. They will take you with them to the hellfire. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 8th point, that you can bury a non-Muslim if he is your relative. اگر وہ نان مسلم تمہارا باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, رشتہ دار ہے, somebody close to you, you can bury them. You don't have to be there for their
सेरेमनीज, अगर उनकी कोई रिचुअल्स और सेरेमनीज हैं आप उसमें से निकल कर बाहर आ जाएं। रिचुअल्स और सेरेमनीज में आपको हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बरी कर सकते हैं। इसमें एक और सवाल आता था, कई लोगों ने मुझसे पूछा, कल भी किसी ने मुझसे पूछा, कैन आई गो टू द चर्च, सम क्रिश्चियन डाइड। I said, yes, you can go. There is nothing wrong in going to a church to attend a funeral. जाओ फ्यूनरल में, उसको देखो और अपने अफसोस तो दो उन लोगों को जिनका कोई गुजर गया है, अपनी शक्ल दिखाओ, stand there quietly, give respect to the dead body and come back. You don't have to be part of their prayers and their ceremonies, but you can go there and show your respects. There is nothing like you can't show your respect. अगर तुम्हारी माँ क्रिश्चियन थी या कोई और रिलीजन की थी और वो गुजर जाएगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? Of course तुम जाओगे. आप सोचें कि even for मौत मैयत के लिए कोई नॉन मुस्लिम की मैयत अगर होती है जो आपका रिश्तेदार है, तो you should go and keep your terms and give your respects because that is the haqq of the dead body on you. ठीक है? But you can't pray for forgiveness for them, but you can definitely go and show your condolence to the family. Now, of the uncles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ये लोग सब 11 भाई थे ना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 11 भाई थे और अबाउट 6 बहनें थी, तो ये लोग 17 थे, 17 बहन भाई थे, ठीक है। टोटल मिला के अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियों में से 17 औलाद थी। तो मैंने आपको निचोड़ के बस बता दिया क्विकली, ठीक है। तो अब्दुल मुत्तलिब की मैंने शुरू में सारी डिटेल बताई थी तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। 5 बीवियां थी, उनमें से ये 17 बच्चे हैं। अब इन 17 बच्चों में कुछ एक ही माँ के 2-2 बच्चे थे ना, और कुछ अलग दूसरी माँ, जैसे वो गुजरती थी या दूसरी आती थी तो उस तरह होता था। ओके। तो अबू तालिब और अब्दुल्ला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के फादर थे, बाप थे, ठीक है, वो दोनों एक माँ के बेटे थे, तो उनका सगा भाई था, दोनों तरह से माँ और बाप के सूरत से सगा भाई था। अबू लहब जो था वो अकलौता था, यानी उस माँ से एक ही बेटा पैदा हुआ था, अबू लहब। अबू तालिब और अब्दुल्ला एक माँ से पैदा हुए थे। फिर दूसरी माँ से पैदा हुए थे अब्बास एंड हमजा एंड अदर्स, ठीक है। अब ये मैं बता रही हूँ कि 10 भाई थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के अलावा, और उनको मिला के 11 भाई थे, ठीक है। अब इन 11 भाइयों में से 7 भाई गुजर चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बाप गुजर चुका था उनकी नबूवत से पहले, और ऐसे ही क्योंकि काफी बड़ी उम्र के थे और जल्दी जल्दी गुजर रहे थे, तो 7 भाई तो गुजर चुके थे। जो बचे थे बाकी भाई, तो अब 11 में से 7 चले गए, कितने बचे? 4। ये कौन 4 थे? अबू तालिब, हमजा, अबू लहब, अब्बास। अब्बास छोटे थे, ठीक है, वो सबसे छोटे थे। अब ये 4 भाई थे जो बचे थे, आउट ऑफ द 11, 7 passed away before Nabuwa. Now out of these 4, it's a coincidence point to note कि जो 2 मुसलमान हुए और 2 मुसलमान नहीं हुए, जो 2 मुसलमान नहीं हुए उन दोनों की कुनिया जो थी वो शिर्क से मबनी थी। जैसे अबू लहब was not his name was अब्दुल उज्जा। अबू लहब का अपना नाम तो अब्दुल उज्जा था ना, यानी उज्जा का गुलाम, और उज्जा आपको पता है वो उनका बुत था जिसको वो उनका खुदा था जिसको वो पूजते थे। और अबू तालिब जो है उनका अपना नाम, ओरिजिनल नाम जो था वो था अब्द मनाफ, और मनाफ भी उनका स्टैचू था। तो
عزا اور مناف یہ دونوں عبد مناف اور عبد العزا تھے، ابو لہب اور ابو طالب، ٹھیک ہے، یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے، ان کی کنیا میں شرک تھا اتفاق سے، اوکے۔ اور جو دو مسلمان ہوئے وہ تھے عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما، اور دونوں ناموں کے مطلب ہے، حمزہ کا مطلب ہے اسٹرینتھ، پلر، مضبوطی، شیر۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں شیر یعنی لائن کے 500 نیمز ہیں، یعنی 500 ورڈز میں لائن بولا جا سکتا ہے، تو حمزہ از ون آف them، عباس از ون آف them، تو عباس اور حمزہ both means lion اور lion hearted، اوکے۔ اور عباس also means bravery، it means بہادری، اور حمزہ means مضبوطی، طاقت، strength، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دونوں کے نام بہت اچھے تھے، میننگز بہت اچھے تھے، and it affected them. They were both very brave. They could give their life for, and they did. Subhanallah, you know what all they did. So we will learn more in the seerah. But Hamza and Abbas radiallahu anhuma became Muslim. Abu Talib and Abu Lahab, though brothers, they did not accept Islam. Among the girls, اب چھ آنٹیز تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں ایکچولی صرف ایک پھپھی کے نام سمجھ میں آتا ہے، جس کے بارے میں حدیثیں بھی ملتی ہیں، وہ ہے صفیہ رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہوئیں، اور انہوں نے تو فورٹ سنبھالا تھا، وہ میں آؤں گی اس وقت تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ She was a big supporter of نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیار کرتی تھی اپنے بھتیجے سے اور بہت جان دیتی تھی اپنے بھتیجے پر، اور she was a very very strong woman۔ عبد المطلب کی بیٹی تھی، مذاق تو تھا نہیں نا، تو she was a very very strong woman and Safiya was his puppi۔ Another puppi I have just told you today about her، Atika۔ اب Atika was a supporter، اور آپ کو میں نے بتایا کہ Atika کا ہی بیٹا تھا جس نے یہ سب کیا کہ لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو بریک دا پیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی شی مسٹ ہیو بیکم اے مسلم، بٹ وی ڈونٹ نو، نو کلیئر اسکرپٹ از دیئر فار دیٹ۔ دا ریمیننگ 4 سسٹرز کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دا ریمیننگ سسٹرز کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اگر وہ مسلمان ہوئی ہوتی تو ان کی کوئی سٹوری یہاں پر ڈالتے، اور کیونکہ وہ ان 7 بھائیوں کی طرح جیسے گزر گئے تھے، یہ بھی 4 شاید گزر گئی ہوں گی، یا جو بھی ان کی سٹوری ہے یہ مسلمان نہیں ہوئی ہوں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی سٹوری ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اور پھر ہم آئیں گے اب سیکنڈ کلیمٹی کی طرف، which I will continue next time انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم نے آپ کو فرسٹ کلیمٹی بتائی ہے، نیکسٹ ٹائم سیکنڈ کلیمٹی بتائیں گے انشاءاللہ، اور ہوپ فلی اس سے پہلے I should make some arrangements with my laptop also انشاءاللہ۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، یا یہ ریپیئر ہو جائے یا کچھ میں کر سکوں اس کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ is the great one to make all things possible۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔